بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 123 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فرض نمازوں کی مسنون قرات کا بیان۔ فرض نمازوں کی مسنون قرات کا بیان۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وفرض القرات آیۃ وسنتها فی السفر الفاتحہ وای سورۃ شاء وفی الحضر طوال المفصل لو فجرا او ظہرا واوساطہ لو عصرا او عشاء وقصاره لو مغربا وتطال اول الفجر فقط ولم یتعین شیء من القرآن للصلاة۔ ترجمہ: اور فرض قرات ایک آیت ہے، اور فرض قرات کی مقدار ایک آیت ہے، اور سنت قرات سفر میں فاتحہ ہے، اور جو بھی صورت چاہے ساتھ پلائے، اور حضر میں طوال مفصل ہیں اگر فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، اور اوساط مفصل ہیں اگر عصر یا عشاء کی نماز ہو، اور قصار مفصل ہیں اگر مغرب کی نماز ہو، اور دراز کیا جائے صرف فجر میں پہلی رکعت کو، اور متعین نہیں کچھ قرآن مجید میں سے نماز کے لیے، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قرات کی تعریف اور ادنیٰ قرات کا مصداق۔ قرات کی تعریف اور ادنیٰ قرات کا مصداق۔ نمبر 2، سفر میں مسنون قرات کی تفصیل۔ نمبر 3، حالت قیام یعنی حالت حضر میں مسنون قرات کی تفصیل۔ نمبر 4، پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے طویل ہونا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 5، نماز میں کسی صورت کے معین و متعین ہونے کی تفصیل۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی قرات کی تعریف اور ادنیٰ قرات کا مصداق۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرات کی وہ ادنیٰ مقدار جس سے نماز ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن کہہ سکے، اگرچہ ایک آیت سے کم کیوں نہ ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ کامل ایک آیت ادنیٰ مقدار قرات ہے۔ کامل ایک آیت مکمل ادنیٰ مقدار قرات ہے، آیت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اس آیت میں فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا جو اطلاق ہے وہ آیت اور ما فوق الآیت سب پر ہے، لیکن اس وقت آیت کم از کم 2 یا 3 کلمات پر مشتمل ہو، جیسا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ، اور اگر ایک کلمہ پر مشتمل ہو تو تب تو جائز نہیں ہے، جیسے مدھامتان۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات کی ادنیٰ مقدار وہ ہے جس سے نماز ہو جائے، اور ادنیٰ مقدار کسے کہتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ادنیٰ مقدار وہ ہے جس کو قرآن کہہ سکیں چاہے ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ دوسرا قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ کامل ایک آیت اس کی ادنیٰ مقدار، کامل ایک آیت وہ ادنیٰ مقدار ہے قرات کی، خواہ آیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
اس کا اطلاق ہے کہ اس کا اطلاق قرآن کے چھوٹی آیت یا بڑی ہو سب پر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کا کوئی حصہ جس کو قرآن کہہ سکیں اس سے قرات متحقق ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں فقہاء نے تفصیل یہ لکھی ہے کہ آیت کم از کم 2 یا 3 کلمات پر مشتمل ہو تو پھر تو یہ اس کے مصداق میں شامل ہے، جیسے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ۔ اور اگر ایک ہی کلمہ پر مشتمل ہو تو پھر اس پر قرات کا لفظ صادق نہیں آتا، جیسا کہ مدہامتان۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ ادنا مقدار قرات جس سے نماز جائز ہو جائے وہ چھوٹی 3 آیتیں ہیں۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرات کی ادنا مقدار جس سے نماز جائز ہو جائے، مشروع ہو جائے، چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت، کیونکہ اس سے کم مقدار پڑھنے والے کو عرف میں قاری نہیں کہا جاتا۔ فقہاء کے مطابق احتیاط صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرنے میں ہے، اور عبادات میں احتیاط امر حسن ہے، اور عبادات میں احتیاط کرنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ البتہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض قرات کی ادنا مقدار پر بحث کرتے ہوئے رد المختار کے متعدد مقامات سے عبارتیں نقل فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا کہ بعض نے 18 حروف کا قول نقل کیا ہے، مگر احتیاط اس میں ہے کہ 30 حروف ہوں۔ اگر 30 حروف ہیں تو اس پر آیت کا مصداق بنتی ہے، اور فتاوی محمودیہ میں بھی آیت طویلہ اور 3 آیت قصیرہ کے ساتھ 30 حروف پڑھنے سے کفایت کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ اتنی آیت ہو کہ جو 30 حروف پر مشتمل ہو تو کافی ہے، اتنا حصہ پڑھ لیا جائے جو 30 حروف پر مشتمل ہو تو کافی ہے۔ یہ تھی قرات کی تعریف اور ادنا قرات کا مصداق۔ نمبر 2، سفر میں مسنون قرات کی تفصیل، اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ سفر میں سنت قرات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اور دوسری جو سورت بھی چاہے پڑھے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی تھی۔ نیز سفر تو نماز میں اتنا مؤثر ہے کہ سفر کی وجہ سے نماز کا ایک حصہ ساقط ہو جاتا ہے، تو قرات میں تخفیف تو بطریقہ اولا ہوگی، لیکن یہ تخفیف اس وقت ہے کہ مسافر اجلت میں ہو، ورنہ پھر فجر اور ظہر کی نماز میں سورت بروج جیسی صورتیں پڑھ لے، اور عصر و عشاء میں اس سے مختصر اور مغرب میں مزید مختصر صورتیں پڑھے۔ یہ تھی سفر میں قرات کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَسُنَّتُهَا فِي السَّفَرِ الْفَاتِحَةُ وَأَيِّ سُورَةٍ شَاءَ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 3 ہے حالت قیام یعنی حالت حضر میں مسنون قرات کی تفصیل۔ اقامت کی حالت میں، حالت حضر میں فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا سنت ہے۔ طوال مفصل قرات کون سی سنت ہے؟ طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے فجر اور ظہر کی نماز میں۔ طوال مفصل سنت ہے۔ طوال مفصل کسے کہتے ہیں؟ سورہ بروج سے لے کر، طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں، ان کے درمیان سے کوئی بھی صورت پڑھے۔ اور اگر عصر یا عشاء کی نماز، اگر عصر یا عشاء کی نماز ہو تو اوساط مفصل پڑھے، یعنی سورہ بروج سے سورہ بینہ تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے۔ سورہ بروج سے سورہ بینہ تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے۔ اور اگر مغرب کی نماز ہو تو قصار مفصل پڑھے، یعنی سورہ بینہ سے لے کر آخر قرآن تک جو صورتیں ہیں، یعنی سورۃ ناس تک،
ان کے درمیان میں سے جو صورت بھی چاہے وہ پڑھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کرو، عصر و عشاء میں اوساط مفصل پڑھا کرو، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھا کرو۔ یہ تھی تفصیل حالت قیام میں مسنون قرات کی۔ نمبر 4، اور اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وفی الحضر طوال المفصل لو فجرن او ظہرن و اوساطہ لو عصرن او عشاءن و قصارہ لو مغربن سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 4 ہے پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے طویل ہونا۔ اس کی تفصیل شیخین کے نزدیک صرف فجر کی پہلی رکعت میں فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل پڑھنا سنت ہے۔ عند شیخین یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فجر کی جو پہلی رکعت ہے اس کو دوسری رکعت سے طویل پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل پڑھنا پسند فرماتے ہیں، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل رکھنا، بڑی رکھنا وہ سنت ہے، افضل ہے ان کے نزدیک۔ دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں پہلی رکعت دوسری رکعت سے طویل پڑھا کرتے تھے۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ استحقاق قرات میں دونوں رکعتیں برابر ہیں، استحقاق قرات میں دونوں رکعتیں برابر ہیں، لہٰذا مقدار قرات میں بھی دونوں برابر ہوں گی۔ البتہ فجر کا وقت چونکہ نیند کا وقت ہے، اس میں پہلی رکعت کو طویل پڑھنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ لوگ جماعت کو پا لیں گے۔ جہاں تک حدیث میں پہلی رکعت کے طویل ہونے کا ذکر ہے تو وہ ثنا اور تعوذ کی وجہ سے ہے، نہ کہ طول قرات کی وجہ سے۔ یہ تھا پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے لمبا ہونا، طویل ہونا۔ اس کی تفصیل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین کے قول کو راجح قرار دیا ہے کہ شیخین کے قول کو ترجیح ہے، جبکہ دیگر علماء کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح اور مفتہ بھی ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحکیم ولی کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے۔ نمبر 5 کسی صورت کے معین و متعین ہونے کی تفصیل۔ نماز میں کسی صورت کے معین و متعین ہونے کی تفصیل، تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ یعنی کہ کسی بھی نماز میں کسی معین صورت کا ایسے طریقے پر متعین کر کے پڑھنا کہ اس کے سوا کسی صورت کا پڑھنا جائز نہ ہو، ایسا درست نہیں ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، اس فرمان کی وجہ سے فقرؤ ما تیسر من القرآن کہ قرآن میں سے جس قدر آسان ہو پڑھ لیا کرو، جس قدر جہاں سے جتنا آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ اور اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی صورت کسی نماز کے لیے فرض سمجھ کر متعین نہ ہو۔ سورۃ فاتحہ اگرچہ متعین ہے مگر وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، بس کسی صورت کا کسی نماز کے لیے متعین کر لینا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں باقی قرآن کا چھوڑنا لازم آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب شارع نے تیسراً کوئی شے متعین نہیں فرمائی تو بندہ کا اپنی طرف سے متعین کرنا یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز فجر میں سورہ سجدہ اور حل عطا فرض سمجھ کر نہیں بلکہ بنیت تبرک پڑھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب اور مندوب ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے تب بھی مکروہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھار دوسری صورتیں بھی پڑھے نماز فجر میں جمعہ کے دن، تاکہ جہلاء کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ انہی دو صورتوں کا پڑھنا کوئی فرض ہے۔ تو یہ تھی کسی صورت کے معین و متعین ہونے کی تفصیل۔
تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کے اندر ہم نے پڑھا قرات کی تعریف اور ادنیٰ قرات کا مصداق، نمبر 2 سفر میں مسنون قرات کی تفصیل، نمبر 3 حالت قیام میں مسنون قرات کی تفصیل یعنی حالت حضر میں، نمبر 4 پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے طویل ہونا، نمبر 5 کسی صورت کے معین و متعین ہونے کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔